بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 14ویں تراویح ادا کی جائے گی، اور اس 14ویں تراویح میں 16واں پارہ 3 پاؤ اور 17واں پارہ پہلا نصف آدھا تلاوت کیا جائے گا۔ جو مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، تو ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ ہوا۔ اس تذکرے میں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، اور ان کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، تو میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی دعوت دے رہا ہوں، اور جو غلط راستہ ہے، شیطانی راستہ ہے، اس سے میں آپ کو اجتناب کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو دعوت دی تو ان کے والد صاحب بڑے غضبناک ہوئے، غصے میں آ گئے۔ اور یقیناً یہ کوئی ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہوگی، باپ بیٹا گھر میں ہوتے ہیں تو یہ تو عرصہ دراز تک یہ بات چلتی رہی، لیکن اللہ رب العزت نے باپ بیٹے کا رویہ یہاں بیان فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں اور اپنے والد سے یہ ساری بات کر رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے یہاں تک کہا کہ لئن لم تنتہ لأرجمنک، اگر تو باز نہ آیا نا تو پتھر مار مار کے میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اور پھر یہاں تک کہا واہجرنی ملیہ، نکل جا میرے گھر سے اور کبھی میرے پاس نہیں آنا، چلا جا مجھ سے دور چلا جا۔ اب ایسے رویے کے باوجود ایک بیٹے کا رویہ کیسا ہے اپنے والد کے ساتھ، قرآن کریم ہمیں یہی دکھانا چاہتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں فرمانے لگے سلام علیک، ابا جی میں تو آپ کی سلامتی کی دعا کرتا رہوں گا، اور یہ بھی فرمایا سأستغفر لک ربی، کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، کیونکہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ تو اولاد اور والدین، ان کا رویہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا کہ اگر والدین کی طرف سے زیادتی بھی ہو جائے تو اولاد کو یہ چاہیے کہ وہ ادب اور احترام اور شرافت کا دامن ہاتھ سے کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ دوسری بات، اسی سورہ مریم چل رہی ہے، 16واں پارہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو ہم نے سیدھا راستہ دیا، ہم نے ان کو ہدایت کے راستے پہ چلایا، کتابیں عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسحاق علیہ السلام کا واقعہ، یعقوب علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور پھر اس کے علاوہ اور انبیاء علیہم السلام، وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، ان کا تذکرہ فرمایا۔ نیک لوگ تھے۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، فخلف من بعدہم خلف، کچھ نااہل لوگ، اس کے بعد کچھ نااہل لوگ آئے، نااہل جانشین۔ ان کی نااہلی کیا تھی؟ برائی کہاں سے شروع ہوئی؟ وہ راہ راست سے کہاں سے ہٹے؟ برائی کا آغاز کیا تھا؟ ان کی گمراہی کا اور ان کی بدبختی کا اور ان کی نااہلی کا آغاز کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے۔ تو فرمایا کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازیں ضائع کرنا شروع کر دیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، نمازیں ضائع کرنا شروع کر دیں۔ تو پھر دوسرا قدم یہ اٹھا واتبعوا الشہوات، پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ اور جب یہ دو ان کے اندر برائیاں آ گئیں، پہلے نماز، آغاز یہاں سے ہوا، اور پھر اس کے بعد اپنی خواہشات کی اتباع، تو فرمایا فسوف یلقون غیا، انجام کیا ہوگا؟ آخرت میں ان کے لیے دوزخ اور جہنم ہے۔ سو نماز جو ہے وہ ہر قسم کی برائیوں کے خلاف اور ہر قسم کی گمراہیوں کے خلاف ایک بہت مضبوط سہارا اور بہت ہی مضبوط حصار ہے۔ اسی سورہ مریم میں ایک اور بہت بڑا مضمون بیان ہوا ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں،
اور ہر قسم کے انسانی رشتوں سے اللہ پاک ماورا اور پاک ہے. نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بھائی ہے، نہ والد ہے. اللہ پاک ان سب انسانی رشتوں سے پاک اور ماورا ہیں. لیکن دنیا میں بہت سے طبقات ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے رشتے تجویز کرتے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بنا رہا ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس پر تو آسمان پھٹ پڑے. وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ اتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنا اور اولاد قرار دینا اللہ تعالیٰ کے لیے، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اولاد بنائے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ تو اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اس پر تو پوری کائنات تباہ کر دی جائے. اور ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ابن آدم یسبنی ابن آدم، یہ ابن آدم جو ہے نا یہ مجھے گالی دیتا ہے، یہ مجھے گالی دیتا ہے. اور پھر فرمایا گالی کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. تو اللہ رب العزت کے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ اس نے اولاد بنائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے گالی قرار دے رہے ہیں. پھر آگے سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور تذکرہ کافی تفصیل سے چلتا ہے. اس واقعے کا ایک پہلو، وہ تھوڑی سی توجہ اس طرف دلانی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کو نبی بنا کر بھیجا فرعون کے پاس. نبی بنا کر بھیجا، اور فرعون کون تھا؟ فرعون دنیا کا سب سے بڑا وہ بدبخت اور ظالم تھا کہ جس نے اپنے لیے سب سے بڑا رب اور خدا ہونے کا دعویٰ کیا. انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. تو اتنا بڑا ظالم، تکبر کی انتہا، اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ تکبر کی انتہا، اتنا بڑا ظالم، خدائی دعوے دار. لیکن سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ہارون علیہ السلام سے، دونوں بھائیوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب اس کے پاس جاؤ نا تو نرم لہجے میں بات کرنا، آرام سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا اس کے دل میں آخرت اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. تو یہ جو ہوتی ہے نا نرم لہجہ جو ہوتا ہے، یہ بڑے سے بڑے ظالم کے دل کو وہ نرم کر دیتا ہے اور پسیج دیتا ہے اس کے دل کو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ظالم کے پاس جب بھیجا تو کہا کہ اس کے پاس جب جاؤ تو نرمی سے بات کرنا، کہ نرم لہجہ وہ انسانوں کے دلوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور نرم لہجے سے انسان کے اندر نصیحت پیدا ہوتی ہے. آگے 17واں پارہ ہے. مضامین تو بہت ہیں، لیکن اس پارے میں جو ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا، وہ بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا. اور یہ انبیاء علیہم السلام کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوئے، اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوئے. اچھا، اب جب مشکل میں مبتلا ہوئے تو پھر ان کا طرز عمل کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا اس مشکل میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جب بھی مشکل پڑی انہوں نے مجھے پکارا. دیکھیں وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور یاد حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے جب انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو پکارا تو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی پکار قبول کی. فَنَجَّيْنَاهُ، اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہم نے بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑی مصیبت سے نجات دی. آگے چلیے. وَأَيُّوب، حضرت ایوب علیہ السلام اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اللہ سے دعا کی، انی مسنی الضر، اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے. فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فکشفنا ما به من ضر، جو تکلیف تھی وہ دور کر دی. وآتیناہ اہلہ، ان کے اہل خانہ لٹا دیے. ومثلہم معہم رحمتا من عندنا، اور بھی ہم نے ان کو دیے.
اچھا وظنونی، آگے چلیے، وظنونی حضرت یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، تو جب وہ مچھلی نے نگل لیا ان کو، تو ان اندھیروں میں، مچھلی کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان اندھیروں میں، مشکلوں میں انہوں نے ہم سے ہی دعا کی تھی، ہمیں ہی پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ تو فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، اور اس پریشانی سے ہم نے ان کو نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جب ایمان والے ہمیں پکارتے ہیں نا تو ہم پھر ان کو ایسے ہی مشکلات سے نجات دیتے ہیں۔ آگے چلیے، وزکریا، حضرت زکریا علیہ السلام اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد نہیں ہے، آپ سے اولاد کی دعا کرتا ہوں۔ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ووهبنا له یحییٰ، اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ تو اتنے بڑے لوگ، اولو العزم انبیاء علیہم السلام، ان سب کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ انہیں جب بھی مشکل پڑی تو انہوں نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیا۔ یہی سبق ہے، پیغام ہے، ہمیں جب مشکل پڑے تو اللہ ہی کو پکارا جائے، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی سے دعا کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے